السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل امیزنگ اردو ہندی اسٹوری۔ میرا شوہر ایک 15 سالہ لڑکے کو گھر لے آیا۔ کہنے لگا کہ یہ لڑکا بے سہارا ہے اور یتیم بھی ہے، گھر میں ملازمت کرے گا اور ہمیں اسے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ میرا شوہر بہت زیادہ کنجوس تھا، ہر وقت مفت کے چکر میں رہتا تھا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ کہنے لگا میرے دوست کے گھر اس نے چند ماہ کام کیا ہے، لیکن اب وہ دبئی جا رہا تھا تو ملازم مجھے دے دیا کہ بس 2 وقت کی روٹی کھائے گا اور جو کام کہو گے کر دے گا۔ یہ سن کر میں نے کہا جواد، ہمارے گھر میں پہلے ہی بس 2 کمرے ہیں، ایک کو میں نے ڈرائنگ روم بنا رکھا ہے، ایک ہمارا کمرہ ہے، باقی یہ کھلا صحن ہے، یہ لڑکا رہے گا کہاں؟ میرے اس سوال پر وہ کہنے لگا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحن میں ایک چارپائی اسے بچھا دینا، چپ چاپ سو جائے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور لڑکا بڑا ہی چپ چاپ سا تھا۔ آخر روز صبح سویرے ہی میں نے اسے کچن کے کام میں لگوا دیا۔ چپ چاپ وہ سارے کام کرتا رہا، خود ہی پورے گھر کی صفائی بھی کر دی۔ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا تو بھی چپ چاپ خاموشی سے کھا لیا۔ میں نے کہا کیا تم بولتے نہیں ہو؟ تو کہنے لگا میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر والے میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، میں نے تو آنکھ کھولی تو یتیم خانے میں تھا۔ 5 سال کا تھا جب ایک شخص مجھے یتیم خانے سے یہ کہہ کر لے لیا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہے اور اسے بچہ پالنا ہے۔ یہ کہنے لگا تھا کہ اچھے اسکول میں ڈالوں گا، بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت دوں گا، لیکن 5 سال کی عمر میں ہی اس نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا، چھوٹے موٹے سامان لانا، برتن دھونا، مہمانوں کے آگے برتن لگانا۔ بس جی ایسی ہی زندگی گزرنے لگی تھی۔ پھر وہ بڈھا مر گیا تو اس کی بیوی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر دوسرے دن ملازمت شروع کر دی، لیکن جس نے بھی رکھا 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی رکھا، اس سے زیادہ کسی نے کچھ دیا نہیں۔ 2 روٹی کے عوض مجھے گھر کا سارا کام کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، بیچارے کی کیا زندگی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں تھوڑی بہت پیسے دے دیا کروں گی، اصل میں میرے میاں کی بھی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں بی بی جی، رہنے دیں، بس 2 وقت کی روٹی دے رہی ہے نا، میرے لیے کافی ہے۔ میرا کون سا خاندان ہے جس کی مجھے کفالت کرنی ہے اور اس کو مجھے پیسے دینے ہیں؟ میرے دل میں اس بچے کے لیے ہمدردی سی پیدا ہونے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میرے شوہر کے کام کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ کئی کئی دنوں سے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کا باس میرے شوہر کو مہینے میں ایک بار دوسرے شہروں میں بھی آرڈر دینے کے لیے بھیجتا تھا۔ اب جب میرا شوہر دوسرے شہر جاتا تو 3 4 دن بعد ہی واپس آتا تھا۔ ان دنوں میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی یتیم بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی تو ہو سکتا ہے میری ہی یہ بات میرے رب کو پسند آ جائے اور وہ مجھے صاحب اولاد کر دے۔ میں شاید یہی غلطی کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر چند دن کے لیے اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ گھر میں یا تو میں تھی یا پھر وہ 15 سالہ ملازم لڑکا۔ میں نے تو پہلی بار اس کی بے باکیوں اب دیکھی تھی۔ میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ میں کچن میں بنا دوپٹے کے ہی کام کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ 14 سالہ لڑکے کی نظروں میں اس قدر بے باکی بھی ہو سکتی ہے۔ میں بنا دوپٹے کے آٹا رکھے گوندھ رہی تھی کہ جب سنک پر جمع برتن دھونے کے بہانے وہ سنک کے پاس کھڑا ہو گیا اور سنک کے بالکل برابر ہی میں آٹا گوندھنے میں مصروف تھی، اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب اچانک سے میرے وجود میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ یہ لگ رہا تھا کہ کسی کی تیز نظر میرے وجود پر کسی آرے کی طرح سے وار کر رہی ہے۔ میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تو 15 سالہ ملازم مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تصادم پر وہ یکدم نظریں چرا کر برتن دھونے لگا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی تھی۔ فوراً سے میں نے کچن کے دروازے پر لٹکا ہوا اپنا دوپٹہ لیا اور خود پر لپیٹا۔ آٹا تقریباً گند چکا تھا۔ میں نے اسے ایک ڈبے میں ڈالا اور فریج میں رکھ دیا اور فوراً سے کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ 14 سالہ لڑکا مجھے یوں کیوں دیکھ رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا، اتنا سا بچہ بھلا مجھے کیوں بری نظروں سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں یہ بات شامل کر رکھی ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کو محسوس کر لیتی ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا۔
لیکن ایک 14 سالہ بچے کا سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنی مظلومیت کی قصے مجھے سنائے تھے، میں تو اسے ہمدردی کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھا تو وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں بظاہر اس نے مجھے کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، بیگم صاحبہ باہر سردی بہت ہو گئی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کمرے میں سو جاؤں۔ اس کی بات تو ٹھیک ہی تھی۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا اور ہوا میں خنکی سی تھی۔ رات کو صحن میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کہا، کہاں سو گے؟ میرے کمرے میں کوئی فالتو کا کمرہ تھوڑی ہے۔ ایک کمرہ جسے میں نے اپنی سلائی کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اس میں بہت بکھیرا پڑا ہوا ہے۔ کہیں سلائی مشین ہے، کہیں سینے والے کپڑے ہیں، اور چھوٹا سا کمرہ ہے۔ میری چیزیں تم ادھر ادھر کر کے لیٹ جاؤ گے اور میں پھر ڈھونڈتی رہوں گی۔ کہنے لگا، برا نہ منائے، میں تو آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ یہ سن کر میں چونکی تھی۔ وہ کہنے لگا، بیگم صاحبہ میں زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤں گا، لیکن ماہر مجھے بہت بری ٹھنڈ لگی ہے، میں نے ابھی تک سردیوں کے بستر اور رضائیاں نہیں نکالی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی کے آثار دیکھے تھے، جیسے وہ یہ سن کر بے تحاشا خوش ہو۔ فوراً سے اس نے اپنا بستر اٹھایا اور میرے کمرے میں زمین پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے سونے سے پہلے کمرے کا لیمپ بجھا دیا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ گہری نیند میں جانے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر مجھے بھاری سا لگ رہا تھا۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ سو گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حالانکہ میں 10 بجے اٹھتی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بہت سو چکی ہوں۔ اٹھ کر بیٹھی تو مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو اس لڑکے کا بستر طے تھا، یعنی کہ وہ اٹھ چکا تھا اور وہ میرے ہی واش روم میں ہی گھسا ہوا تھا۔ کتنا تیز لڑکا تھا! بنا اجازت میرا واش روم استعمال کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ میرا واش روم استعمال کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی وہ باہر آئے گا اسے کہہ دوں گی کہ آئندہ سے میرے کمرے کا واش روم استعمال نہ کرے۔ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا تو نہا کر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ سج گئی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میرے تو بال کھلے ہوئے ہیں اور بکھرے بھی ہوئے ہیں، حالانکہ جب میں سوئی تھی تو میرے بالوں کی پونی بنی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے فوراً سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنایا اور دوپٹہ جب میں اٹھانے لگی تو بیڈ چادر کی جانب دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے، جو کہ بری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ حالانکہ میں تو جس کونے میں سوتی تھی وہیں سے اٹھتی تھی۔ مجھے کبھی بھی بیڈ پر پھیل کر سونے کی عادت نہ تھی، لیکن بیڈ کی چادر کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی سو کے نہ صرف اٹھا ہو بلکہ… جو بات میرے ذہن میں آئی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بچہ فوراً سے اپنا بستر اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا، بات سنو، مجھے اب تک اس کے نام کا نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا، جی بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا، رات کو کہاں سوئے تھے؟ تو میرے اس سوال کا اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ زمین پر سویا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، جاؤ۔ جانے لگا تو میں نے پھر اسے پکارا۔ میں نے کہا، بات سنو لڑکے۔ وہ پھر وہیں رک گیا، پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا واش روم استعمال مت کرنا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ آپ جو بھی رکھ دیں، ویسے مجھے عاشق کہتے ہیں۔ اس کا نام سن کر مجھے بڑا عجیب لگا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہے؟ ان کا یہ کام کیسا ہے؟ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں، یتیم خانے والوں نے تو عاشق رسول رکھا تھا، لیکن پورا نام کوئی نہیں لیتا، سب عاشق عاشق ہی پکارتے ہیں۔ بہرحال وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھی تو میری کمر میں عجیب سے درد کا احساس تھا۔ طبیعت میں بھی سستی چھائی ہوئی تھی۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر جاؤں۔ اسے چائے بنانا آتی تھی، اس لیے میں نے کہا، عاشق؟ کہنے لگا، جی بیگم صاحبہ۔ اس نے فوراً سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے کہا، مجھے 1 کپ چائے بنا دو، پتہ نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری اس بات پر جب اس نے مجھے دیا میں کچھ ہوش سے اڑے تھے۔ کہنے لگا، ہاں ایسا ہو جاتا ہے، ایسے کام میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا کون سا کام کیا ہے۔ بہرحال میں کمرے سے باہر آئی اور کچن میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے اپنے شوہر کو کال کی۔
پہلی بار میرا دل اپنے شوہر کی جانے پر بڑا عجیب ہوا تھا۔ میں نے کہا جواد کب واپس آؤ گے؟ کہنے لگا کیا ہو گیا مریم، ابھی مجھے آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے جب میں دوسرے شہر آتا ہوں تو مجھے 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس سٹوری کا بقیہ حصہ سننے کے لیے واچ کریں پارٹ 2۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔